بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ بہلول دانا ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ بہلول دانا کے قصے بہت سی کتابوں میں موجود ہیں۔ تلخ الفاظ کی جانب سے بہلول دانا اور ایک تاجر کا قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ ایک دن ایک جگہ پر بہلول دانا آرام فرما تھے۔ وہیں سے ایک تاجر کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، تو وہ ان کے پاس بڑے ادب سے گیا اور بڑے ادب اور احترام سے کہنے لگا، حضرت میں ایک تاجر ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں جس میں کافی مقدار سے منافع کما سکوں۔ بہلول دانا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے احترام اور عاجزی کو دیکھتے ہوئے بہلول دانا نے کہا، جاؤ اپنے شہر سے تمام کالا کپڑا خرید لو اور اپنے پاس جمع کر لو، وقت آنے پر تمہیں بہت منافع ہوگا۔ تاجر نے ان کی بات سنی اور وہ وہیں سے واپس ہوا اور اس نے اپنے شہر سے تمام کالا کپڑا خرید ڈالا۔ کچھ دنوں بعد شہر کے ایک بہت بڑے آدمی کا انتقال ہوا اور رواج کے مطابق پورے شہر کو کالے کپڑے کی ضرورت پیش آئی، لیکن بازار کے اندر کہیں بھی کالا کپڑا موجود نہیں تھا سوائے اس تاجر کے۔ شہر والوں کی کالا کپڑا خریدنا مجبوری تھی اور اس تاجر نے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کالا کپڑا بھاری قیمتوں پر بھیجا اور امیر و کبیر ہو گیا۔ پیسہ آنے کے بعد اس کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو گیا اور غرور کرنے لگا۔ ایک دن پھر وہ اسی راستے سے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر گزر رہا تھا تو بہلول دانا پھر وہیں پر بیٹھے تھے اور اس نے بڑی بے ادبی اور بے حرمتی سے کہا، ارے او پاگل دیوانے، آج پھر مجھے کوئی ایسا کام بتا دے جس میں کافی منافع کما سکوں۔ بہلول دانا نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کے اندر غرور اور دل میں تکبر دیکھا تو کہنے لگے، جاؤ اپنے شہر سے تمام تربوز خرید لو۔ اتنا سننا تھا کہ تاجر وہیں سے واپس ہوا اور اس نے شہر کے تمام تربوز خرید ڈالے اور وہ تربوز 10-15 دن کے اندر خراب ہو گئے اور اس کا سارا مال ضائع ہو گیا اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ پھر اسی حال میں اس سے بھی بدتر ہو گیا۔ اپنی پریشانی کو لیے ہوئے خالی گھومتا گھومتا اسی راستے سے گزرا تو اس نے دیکھا بہلول دانا بیٹھے ہیں۔ اس تاجر نے بہلول دانا سے کہا، حضرت آپ نے میرے ساتھ یہ کیا ماجرا کیا؟ بہلول دانا نے کہا، جب پہلی بار تم مجھے ملے تھے تو آپ نے بڑے ادب اور اطمینان سے مجھ سے بات کی تھی، اور پیسہ آنے کے بعد تمہارے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ آپ نے بڑی بے ادبی سے بات کی اور میرے دل کو دکھایا۔ اس میں میری غلطی نہیں، آپ کے الفاظ کی غلطی ہے۔ دوستو، اس قصے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ انسان کو غرور اور تکبر لے ڈوبتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر بری شے سے محفوظ رکھے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ قصہ اچھا لگا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔